حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو رک گئے، کہا معاذ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روضے کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ اس کی چالیں بہت باریک ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کریں، چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے، اور کسی بھی عمل کو، کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَدْخُلْهَا، اس میں داخل کون ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ قاری، وہ علماء جو اپنے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگے۔ چونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے، یہ بڑا ہی حساس ہے۔ کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا؟ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جو ریا ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن پردے کے پیچھے ریا چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے، بعض کا بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریا کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریا کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے، اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے مالک جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہیں، جو باریک چالیں ہیں، اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے۔ حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر دین اسلام کو بھی بڑے غور سے، تدبر سے، دقت نظر سے، امعان نگاہ سے پڑھا، تو ان کی رائے بڑی مضبوط اور معتبر ہوتی تھی۔ تو صحابہ ہو کر تابعی سے پوچھتے تھے، تو بڑا چھوٹے سے پوچھتے تو حرج ہے نہیں ہے۔ تو حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کعب تم بتاؤ ارباب علم کون ہے، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت کعب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ دو شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا لالچ۔ جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی عمل میں لالچ کو اپنے قریب نہ آنا۔ لالچ اندر
محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا علم جس پر عمل بھی ہو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے. اس لیے طمع کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا. ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے شر کے بارے سوال کیا. شر کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے شر کے بارے نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو. یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ظاہر سوال ہوا تھا، جواب تو دینا تھا. فرمایا کہ سب سے بڑی شر علماء کی شر ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب علماء شریر ہو جائیں تو پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں. چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. بزرگ کہتے ہیں جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی. تو جب علماء ہی شر کے منبع بن جائیں، شر کے مصدر بن جائیں، ان کے وجود سے شر پھوٹے اور ان کی زبان ہی شر اگلے اور ان کے لہجے ہی نفرتیں بانٹیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ خیر کہاں ہوگی. اور سب سے بڑی خیر وہ بھی اچھے علماء. یعنی آپ اگر کائنات کے سب سے اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی آپ کو علماء سے ہی ملیں گے، اور سب سے شریر لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی علماء سے ملیں گے. تو اس لیے آپ معاشرے کے، امت کے اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہوں میں اور خاص کرم نوازیوں میں رکھے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ علیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے. تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ ہو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا. تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا. تم طلب تو کر کے دیکھو. لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا. شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا. وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ. جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو. عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی تو پھیلاؤ. زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا. لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے. عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی. وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا. نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا کے کہا یا سمادی. آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے. وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے. کہا جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے. اگر میں نے بھی نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے. کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح. دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. اب تو صاحب سو رہے ہوں گے، اب تو ناشتے کا وقت ہے، اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے. فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے.
تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن رب سے جب مرضی بات کرو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی مانگو گے دست کرم کشادہ پاؤ گے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں، اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے، یہاں تو کھڑے ہیں، میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی، اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بھی بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی اسود ہیں، اسود ویسے بھی کالے رنگ والے کو کہتے ہیں، اور یہ اسم با مسمہ ہیں، سخت سیاہ رنگت کے مالک، حبشی نژاد، بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، اور یہ خیبر میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ تمہیں بھی وہی ملے گا جو ابو بکر عمر کو ملا ہے، وہی وعدے تیرے نام ہیں، وہی عزت تیرے نام ہے جو دیگر اصحاب رسول کو مقسوم ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ اب میں بکریوں کا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ان کے مالک کی طرف ان کو ہانک دو۔ جنگ میں شریک ہو گئے۔ جب لاشیں اٹھائی گئیں تو ان میں اسود رائی کی لاش بھی تھی، عربی میں چرواہے کو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ کیوں پھیرا؟ فرمایا کہ اسود رائی وہی اعزاز دیا گیا، وہی تکریم دی گئی، وہی پروٹوکول دیا گیا جو باقی اصحاب کا تھا، اسی طرح اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا۔ آج بھی صحابہ کے مقام پر جہاں خیبر کے غزوہ میں شہید ہونے والوں کی قبریں ہیں، وہاں اسود رائی کی قبر بھی موجود ہے جو عزتوں کا نشان ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اسلام کرشی اور حبشی کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے۔ تو اقبال بے ساختہ حضرت اسود رائی کو دی گئی عزت اور شان و شوکت پہ بات کرتے ہوئے بولتا ہے، اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ اسود توحید سے احمر ہو جاتا ہے، کالی رنگت والا گوری رنگت والے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم اور ابو ذر غفاری ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کا مساوات کا عملی نمونہ ہے، اور اس نمونے کو دور موجود کے اندر آپ اگر مختلف خطوں کے باسی، مختلف زبانیں بولنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اکبر بھی صحیح طرح سے کہنا نہیں آتا، ان کی زبان
اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن وہ بھی فصیح عربی بولنے والوں کے کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر حج کے موسم میں سب کو لباس بھی ایک ہی دے دیا جاتا ہے، 2 ان سلے کپڑے بدن پہ لپیٹ لیے، سر برہنہ، پاؤں میں واجبی سا جوتا، الفتوں کے راستوں کے مسافر جا رہے ہیں، شوق کا سفر ہے۔ کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو، کسی بھی خطے کا باسی ہو، اس کی ماں بولی کوئی بھی ہو، لیکن آج ساری بولیاں بھی چھوڑ دیں، ایک ہی بولی بول رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے سے قبل حضرت خلیل اللہ کے چہرے کے تیور دیدنی تھے، چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ اس نشہ محبت میں تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے نام پہ ہو رہا ہے، تو اگر آگ میرے وجود کو راکھ بھی بنا دے تو یہ میری سرخودی ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو کے عرض گزار ہوئے، اگر آپ کہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اس آزمائش کو ٹال دیا جائے، تو فرمایا کہ میں تو آپ سے نہیں کہوں گا، تو کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں خود عرض کر لیجئے۔ تو کہا کہ ان کفار کے دل میں کس نے یہ خیال ڈالا؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر وہ اس پہ راضی ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بھڑکتے ہوئے شعلے اور آگ کا وہ روشن الاؤ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اڑ کے گزرے تو وہ بھی جل بھن کے کباب بن کے گر پڑتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ بنیرے پہ کھڑی عقل سوچتی رہ گئی، لیکن عشق نے چھلانگ بھی لگا دی۔ لیکن پھر جو کامیابی سمیٹی، جو کامرانی ہاتھ میں آئی، عزتوں کا جو تاج پہنایا گیا، وہ انہی کا مقصوم تھا۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا تو اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیے گئے، یہ ایک آزمائش تھی۔ اولاد تو ماں باپ کے سینے کا قرار ہے، روح کی تسکین ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے وہ دوبارہ سے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کلفتیں تکلیفیں اولاد کو دیکھ کر کے مٹ جاتی ہیں، اور پھر اولاد بھی عمر کے آخری حصے کی ہو تو اس کو دیکھ کر کے جو تسکین بوڑھے باپ کو ہوتی ہے، میرے پاس تو ایسے لفظ نہیں ہیں کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں۔ اب حضرت خلیل اللہ اس عالم میں ایک بیٹے سے نوازے جاتے ہیں، نام اسماعیل رکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اور آزمائش ان پر ڈالی۔ کہا اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہ ہو۔ اب یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن عملاً گزرنا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائیں۔ لیکن اللہ کا خلیل اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جوان سال بیوی اور نو مولود بیٹے کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع میں پہنچتا ہے، جہاں آج مکہ المکرمہ ہے۔ آج تو وہاں آبادیاں ہیں، رونقیں ہیں۔ اس وقت جلے ہوئے سیاہ پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو، کہیں کوئی چشمہ نہیں ہے، کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی حیوانی وجود نہیں۔ وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ 2 نفوس پر مشتمل قافلہ اس وادی میں ٹھہرانے کے لیے حضرت خلیل اللہ
پہنچتے ہیں، رات گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سحر کے وقت اٹھ کے دعا مانگی اور اس مقدس قافلے کو اللہ کے سپرد کیا اور واپس پلٹنے لگے تو وفا شیار بیوی نے آگے بڑھ کے دامن تھاما اور کہا میرے شوہر نامدار، اس وادی بے آب و گیا میں ہمیں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اب کیا جواب دیتے؟ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر قدم اٹھنے لگے تو زوجہ کا ہاتھ بڑھا اور دامن پکڑ لیا۔ اس وادی غیر ذی زرع میں، بے آب و گیا وادی میں، جہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں پایا جا رہا، اپنے نو نہال بیٹے کو اور مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر قدم اٹھنے لگے تو پھر دامن پکڑا۔ حضرت خلیل کوئی جواب نہیں دیتے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ رب کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں یہ رب کا حکم ہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نو نہال بچہ گود میں ہے، مختصر سا توشہ پاس ہے، شوہر رخصت ہو رہا ہے، اس وادی میں جہاں سوائے سیاہ پتھروں کی اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہاں اپنے نو نہال بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے واپس پلٹے۔ حضرت ہاجرہ وہاں رک گئی، تسلیم و رضا کی پیکر بن کے۔ اللہ کی بندی نے وہیں بستر بچھا لیا، وہیں مصلی رکھ لیا اور اسی خاک پہ سجدے کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ توشہ 1-2 دن کے بعد ختم ہو گیا، ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہونے لگا۔ نو نہال دودھ سے تڑپا تو ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، ایک پتھر کی اوٹ میں فرزند کو لٹایا اور خود جبل صفا پہ گئیں اور اطراف میں دیکھا کہ کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور اس نشان پہ پہنچوں اور کچھ پانی اپنے بیٹے کے لیے لے کر آؤں، لیکن چاروں طرف نظر گھمائی اور دیکھا کہ کہیں کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ وہاں سے پھر مروہ کی جانب آئیں، راستے میں نشیبی جگہ تھی جہاں اپنے منمونے بیٹے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بھاگ کر کے گزری۔ پھر کوہ مروہ پہ پہنچتی ہیں اور اطراف میں دیکھا، چاروں طرف نظر گھمائی کہ کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور میں اس نشان پہ پہنچ کے بیٹے کے لیے پانی لے کر آؤں، اس کے کام و دہن میں کچھ قطرے ٹپکاؤں تاکہ زندگی کی حرارت باقی رہے، لیکن وہاں بھی دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ صفا پہ دیکھ لیا تھا، مروہ پہ بھی دیکھ لیا، مایوس ہو کے کھڑی ہو جاتی، لیکن ممتا کی بے چینیاں، ممتا کا اضطراب، ممتا کا التہاب، اس کا پیچ و تاب اس کو رکنے نہیں دیتا۔ ماں پلٹ کے پھر صفا پہ آتی ہے اور نظر گھما کر کے دیکھتی ہے کہ کوئی آثار دکھائی دیں، لیکن کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر ماں دوبارہ پلٹ کے مروہ پہ جاتی، نشیبی جگہ سے دوڑ کے ماں گزرتی ہے۔ آج کا صفا مروہ نہیں تھا جہاں سنگے مرمر لگے اور اے سی چل رہے ہیں، یہ سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں سخت اور صعوبت بڑا سفر تھا، اور ایک خاتون جو پیاس سے نڈھال ہے، بھوک سے بے چین ہے اور بیٹے کا دکھ کلیجے پہ لیا ہے، اور سامنے پتھر کی اوٹ میں اس کے سائے کے اندر تڑپتا ہوا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ماں پھر مروہ پہ پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں بھی کوئی آثار نمودار نہیں ہوتے، لیکن بے چینی، بے قراری، التہاب، بھوک سے تڑپتی ہوئی ماں ممتا سے مجبور ہو کے وہاں سے دوڑی کہ میں آخری لمحے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا لوں، اس کے چہرے کی بلائیں لوں۔ ماں جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ کیا دیکھا کہ معصوم ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پانی کا چشمہ طواف کر رہا ہے، پاؤں سے پانی پھوٹ رہا ہے اور پانی بہہ کے پھیلنا چاہ رہا ہے، تو جلدی سے منڈیر کرتے ہوئے کہا زمزم رک جا رک جا۔ فرمایا حضور نے کہ اللہ بھلا کرے سیدہ ہاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے پانی کو روکتی نہ تو یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پانی کا اہتمام کر دیا اور یہ چشمہ جو حضرت اسماعیل کے قدموں کا فیضان ہے، قیامت تک کے لیے فیض بانٹ رہا ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے، لوگ وہاں بھی پیتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی یہاں سے بھر کے لے جاتے ہیں۔
لیکن یہ چشمہ کبھی بھی خشک نہیں ہوا اور اس کا پانی لوگوں کو آج بھی فیض دے رہا ہے، اور یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ یہ پانی جو ہے وہ نور و نکھت سے مالا مال ہے، اور یہ حضرت سیدنا اسماعیل کے قدموں کی سوغات ہے۔ کائنات کا کوئی مشروب اس پانی کی عظمتوں کو چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک پیغمبر کے بوسے لیے، ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں۔ اب حاجی جب وہاں جاتا ہے صفا مروہ پہ، تو جن کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی وہ تو اب یہاں نہیں ہوں گے، وہ تو تصور میں وہاں گھوم رہے ہوں گے کہ وہاں کیسا دل آویز منظر ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا صفا پہ چڑھ کے یا مروہ پہ چڑھ کے لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ تصور دل کھینچتا ہے، اور انسان صدیوں پیچھے اپنے آپ کو لے جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ سیدہ ہاجرہ یہاں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی، اور انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، اور وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ پہ جا رہی تھی۔ آج حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل، اور یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ سیدہ ہاجرہ تو میلین اخضرین کی جگہ، وہ نشیبی جگہ، وہاں بھاگ کر کے اس لیے دوڑی تھی کہ وہاں بیٹے کا من موہنا چہرہ نظر نہیں آتا، اور یہاں ماں بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ پانی کے کولر جگہ جگہ نصب ہیں، پانی نہیں چاہیے تو پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ کہا اے ہاجرہ تو نے حد کر دی، لیکن جس جگہ پہ تو دوڑی تھی قیامت تک اس جگہوں پہ زمانہ دوڑتا رہے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی۔ ولی بھی دوڑتے ہیں، شہنشاہ بھی دوڑتے ہیں، کج کلا بھی دوڑتے ہیں، بوڑھے غریب امیر سارے دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا اے ہاجرہ جن راہوں پہ تو دوڑی ان راہوں پہ امام الانبیاء بھی سعی کریں گے، ان راہوں پہ نبی بھی دوڑیں گے، غوث قطب ابدال اور ولی بھی دوڑیں گے۔ اللہ اکبر! اس دوڑنے کو عبادت بنا دیا گیا۔ انہیں تو پانی چاہیے تھا اس لیے دوڑی، حاجی پانی کے لیے نہیں دوڑ رہا، سیدہ ہاجرہ کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ذرا دیکھیے پلٹ کے ماضی کی طرف، تو یہ ہمارے اسلاف کی ادائیں ہیں جن کو ہم تازہ کر رہے ہیں کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑے